Hello guys and bands, this is Jami Shiri. I mean Johnny Scene. साला खून चूसता है। آج ہم بات کریں گے اسکول اور اس میں آنے والے تمام شخصیت کے بارے میں جو کبھی بدلیں گے نہیں. جی ہاں، یہ وہی پیارے دن ہوتے ہیں جب ماں باپ اپنے ایک جائز اولاد کو نرسری میں ایڈمیشن کرانے لے چلتی ہے. صرف اسی دن بچہ اپنی خوشی سے چلا جاتا ہے، جبکہ بعد میں آپ کو گھسیٹ کے لے جانا پڑتا ہے. ایڈمیشن کے دوران پرنسپل صاحبہ کے ساتھ 3 فٹ کی مس ہمیشہ کڑی رہتی ہے. اس مس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس کو وہ حلف اٹھا کر کہے، اگر آپ کے بچے نے ہمارے اسکول سے میٹرک کر لیا بس ان کا بیڑا پار ہو گیا. ٹھیک 10 سال کے بعد یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ بن کے لوٹے گا، کامیابی ان کے قدم چومے گی. اپنی مارکیٹنگ کے لیے فضول میں اتنی بڑی اخراجات والی لسٹ پیرنٹ کے ہاتھ میں تما دیں گے، جس میں لکھا یہ ہوتا ہے کہ نرسری سے میٹرک تک ایڈوانس فیس دینے میں آج قرآن دازی میں سے ونر کو 20% آف ملے گا. ان کا اگر بس چلے تو آپ کے بچے میں آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ دودھ بھی اپنے اسکول سے ہی بیچنا شروع کر دیں گے. پلے گروپ، نرسری، پریپ یعنی 3 سال. یہ کیا وقت کے ساتھ زیادتی ہے؟ ہمارے ٹائم میں تو KG اور اس کے بعد ڈائریکٹ کلاس 1. ارے ہے جونی بھائی، آج کل اسکول کا سب کاروبار ہے. ابے شاہ رخ خان کے فوٹو اسٹیٹ تو کہاں سے آ گیا؟ سجاد بھائی کہاں ہے آج؟ وہ تو چھٹی منانے گئے ہیں. چل ٹھیک ہے بیٹا، ایڈیٹنگ خراب نہ کریو. بچوں کے اسکول نہ جانے والے بہانے. میرے پیروں میں دم نہیں ہے، مجھے ناشتہ نہیں کرنا، مجھے زیادہ پیسے چاہیے، میرے شوز گندے ہیں، آج چلے جانا کل چھٹی کر لینا. قسم خدا کی یہ والا چونا ہمیں بہت لگا ہے. امی آپ نے کل زبان دی تھی، آپ کیسے بھول سکتی ہو؟ وائس پرنسپل یعنی پرنسپل کا باپ. ارے بھائی، وائس پرنسپل کو کبھی بھی ہلکا مت لینا. یہ وہ بلا ہے جس کے سامنے پرنسپل بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے. وائس پرنسپل کا کام یہ ہوتا ہے کہ سب چیزوں کو لائن میں لانا، جس میں کینٹین کی لائن میں نے کبھی اپنے خواب میں سیدھی نہیں دیکھی. ہمارے ٹائم میں تو جس بچے میں ہوتا تھا زیادہ دم وہی سب سے پہلے کہتا تھا شیراز ببل گم. واہ، یہ میری شاعری. اور مجھے تو ظلم کی انتہا اس ٹائم دکھی جب گینڈے جتنے لڑکے چھوٹے سے بچوں کے اوپر ان کو کچل کر ان کو رونگ کر کینٹین کی کھڑکی میں 5 روپے ڈال کر ادھر سے کھانے کو کچلاتے. اندر چاچا جی بھی اتنی چھوٹی کھڑکی لے کے بیٹھے ہوتے تھے جیسے باہر جنگ عظیم چل رہی ہے اور چاچا جی اس کھڑکی میں سے سنائپنگ کر رہے ہیں. زندگی تو ان لوگوں کی عذاب ہو جاتی ہے جن کے بھائی بہن جونیئر کلاس میں ہوتے. شفیع آجا تیرے بھائی کی لڑائی ہے، شفیع آجا تیرا بھائی رو رہا ہے، شفیع آجا تیرے بھائی نے پینٹ میں ٹٹی کر دی، آتا ہوں یار 2 منٹ ٹھہر جا، جلدی کر. آلریڈی میڈم سمیت 3 بچے بے ہوش ہو گئے ہیں. ترس آتا تھا ان لونڈوں پہ، اتنے ڈیشنگ ہوتے تھے لیکن ان کی ناک صرف ان کے چھوٹے بھائیوں کی وجہ سے کٹ جاتی تھی. یہ بیچارے اسٹوڈنٹ کم اور سیکیورٹی گارڈ زیادہ لگتے تھے، بس ہر ٹائم اپنے بھائی پر نظر جمائے رکھتے تھے کہ کوئی شرارت تو نہیں کر رہا. اسکول لائف میں اکثر ہمیں بڑے کپڑے ملتے تھے تاکہ وہ بعد میں دوسرے کلاس میں بھی کام آ سکے، اور ہمارے پرانے یونیفارم کو سنبھال کے رکھا جاتا تھا تاکہ ہمارے چھوٹے بھائی آگے کلاس میں اسے یوز کرے. اتنی بڑی شرٹ ہوتی تھی کہ اس کے ساتھ پینٹ پہننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ہمارے ٹائم میں تو ہم ایک دوسرے کا سر پوڑتے تھے لیکن آج کل کے بچوں کے تو دل ہی ٹوٹ رہے ہیں. 10 سال کے بچوں کو اپنے میڈم سے پیار ہو رہا ہے. ارے ہم تو اس عمر میں میڈم کے مرنے کی دعائیں کرتے تھے تاکہ ان کی وجہ سے 3 دن چھٹی تو مل جائے. اپنی ٹیچر سے اتنا ڈرتے تھے اگر رات کو نیند نہ آتی تو امی کہتی تھی بیٹا سو جا ورنہ مس میری نہ جائے گی. لیکن آج کل کے نباز بڑے تیز ہے، وہ جب ہماری عمر تک پہنچیں گے ان کے 3-4 بچے بھی ہوں گے، لیکن جلدی کا کام ہمیشہ شیطان کا ہی ہوتا ہے. اب آتے ہیں یہ KG پیجی سے توڑا اوپر یعنی سینئرز کلاس کی طرف. کلاس کے ٹاپرز اور ٹیچر کے دلال. کلاس ٹاپر صرف کلاس میں نہیں بلکہ پورے اسکول میں اپنے نام کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ایک زہریلا کیڑا پایا جاتا ہے. یہ بھی بیک بینچرز کو نیچا دکھانے کا کوئی چانس مس نہیں کرتے. فرسٹ بینچر ٹو بیک بینچر. ہاں بتا دوں کل والے ہوم ورک کے بارے میں. ارے نہیں بھائی، نہیں، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے بھائی. نہیں سر، آپ نے کل وہ ہوم ورک دیا تھا وہ میں نے کر لیا ہے، امید ہے پیچھے والے لڑکوں نے بھی کیا ہوگا. ابے ٹیچر کے بہنوئی تو نے تو کر لیا، تو فضول فارغ والا بندہ ہے، لیکن ہماری تو گرل فرینڈ کلبنگ ڈرگنگ کی امپورٹنٹ ذمہ داریاں ہوتی ہے کندھوں پہ. فضول میں یہ لوگ کچھ نمبر لینے کے لیے ٹیچر کے سامنے اتنا جھک جاتے ہیں کہ ٹیچر کا بھی دل کہے پلیز بڑا ٹیٹ ہے. کلاس کی اکلوتی ہیروئن. ارے ہاں، آپ کی کلاس میں بھی ایک ایسی لڑکی ضرور ہوئی ہوگی جو بڑا سج دج کے آتی ہو. ایسا لگتا تھا کہ اسکول نہیں کسی ماڈلنگ شو میں آئی ہو. گھر پہ تو زیادہ کام کرنے کی وجہ سے اس کا منہ ہمیشہ ٹینڈے جیسا بنا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا میوش حیات والا شو آف ختم نہیں ہوتا اسکول میں. سر وہ کل میری فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی تو میں نے نیو فون لے لیا. واہ کیا بات ہے بونس کی. پورے اسکول کے لونڈوں کی گندی نظریں گیٹ پہ ہی ہوتی تھی کہ رخسانہ کب آئے گی اور اس کا دیدار ہوگا.
لیکن رخسانہ ایسے لونڈوں کو پاؤ کا جوتا نہیں بلکہ جرابہ سمجھتی تھی. اسے پتا تھا کہ یہ بعد میں جا کر حرامی پک مانگیں گے اور مجھے بلیک میل کریں گے. اس لیے رخسانہ آئٹم کا کہنا ہوتا تھا کہ نو لو نو ٹینشن. دل ٹوٹا عاشق. ہر کلاس میں ایک ناکام عاشق ضرور ہوتا ہے جو ہر وقت فریاد کر رہا ہوتا ہے. اپنے وقت کو برباد کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہی وقت ہے. 2 منٹ اگر اس سے بات کر بھی لو تو اپنی زندگی عذاب بن جاتی ہے. یار وہ تجھے بھول گئی ہے، تو بھی بھول جا، چل مووی دیکھتے ہیں. اسے بھی موویز بہت پسند تھی. اچھا چل چھوڑ دے تو یہ پردیسی بسکٹ کا. یہ والے بسکٹ اس کے بھی بڑے فیوریٹ تھے. ابے بینچود، وہ اکثر مجھے کہا کرتی تھی بھائی جان دل کی گہرائیوں سے لفظ لعنت ہے تیرے منہ پہ. لاسٹ میسج میں اس نے یہی کہا تھا. کلاس کے لیجنڈ بیک بینچرز. بیک بینچرز کی انٹری اسمبلی کے ٹھیک 10 منٹ بعد ہوتی ہے. بیک بینچز پورے اسکول کو ختم کر دیں گے لیکن جو ختم نہیں ہوتی وہ ہوتی ہے صرف ان کی شرارت. اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ نہ ماں کا فکر ہے نہ باپ کا غم ہے. کلا ماحول ہے. پیپر دینے کے لیے ایسے جا رہے ہوں گے جیسے کسی ولیمے میں جا رہے ہیں. دوسروں کے گانڈ میں انگلی ٹفن میں سے کانا اور ٹیچر کے بائک سے ہوا نکالنا تو کوئی ان سے سیکھے. ہر ٹائم اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ کیسے کلاس میں شغل میلہ ہو کیونکہ کلاس سے تو انہوں نے انٹی کا اڈا بنایا ہوتا ہے. اتنے شیر دل ہوتے ہیں کہ ٹیچر کے ساتھ بھی لگ جاتے ہیں. سر آئی ایم گوئنگ کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ میں جا رہا ہوں. ایسے کیسے جائیں گے پہلے جواب دیجئے. نہیں بیٹا میں نہیں جا رہا ہوں. آئی ایم گوئنگ کا مطلب ہے میں جا رہا ہوں. ارے سر جواب کے بغیر کیسے جائیں گے آپ؟ ارے بیٹا میں نہیں جا رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں جا رہا ہوں. جواب بتا دے پھر جہاں مرضی چلے جائے. یہ کبھی نہ سدھرنے والی بلائیں ہوتی ہے. ان کو نصیحت کرنا ایسا ہوتا ہے جیسے اپنی نانی کو آئی فون کا طریقہ سمجھانا. ایسے ہی بہت کیریکٹرز ہوتے ہیں کلاس میں لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. جانے سے پہلے کچھ کہوں گا وہ سن کر جائے. اوگی بھائی میوزک. شاید پھر وہ تقدیر مل جائے، زندگی کے وہ ہنسی پل مل جائے. چل پھر سے بیٹھتے ہیں کلاس کے اس لاسٹ بینچ پہ، شاید وہ پرانے دوست مل جائے. اگر ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہو تو پکا تم بھی اپنے اسکول لائف کو بہت مس کر رہے ہوں گے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا. تھینک یو.